اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا مختصر حمد و صلاة و بعد ذوالحج دا مہینہ اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ ذوالحج دا مہینہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ پاک تمام عبادات نو جمع فرما دیندے نے اور اس مہینے دے نال اسلام دیاں مسلمانہ دیاں کئی یاداں بھی وابستہ نے۔ انہاں یاداں دے اندروں ایک یاد ہے 18 ذوالحج خلیفہ سوم امیر المؤمنین صحابی رسول دوہر داماد پیغمبر حمزلف حیدر کرار قاری قرآن ناشر قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ عثمان دا معنی ہے عقل مند، دانا، طاقتور۔ والد دا نام عفان ہے، عفان دا معنی ہے معاف کرنے والا، اور والدہ دا نام ہے عروہ بنت قریظ۔ عام الفیل دے واقعہ تو 6 سال بعد پیدا ہوئے نے۔ عام الفیل یعنی اللہ پاک نے ابرہانو ابابیلہ دے ذریعے او دی فوج نو او دیاں ہاتھیاں نو تباہ و برباد فرما دیتا۔ اس واقعہ تو 6 سال بعد آپ دی ولادت تو یہ 82 سال آپ دی عمر ہے۔ قبول اسلام دا واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ دے اندر اسلام دا اعلان کیتا، نبوت دا اعلان کیتا۔ اس وقت آپ کسی دوسرے علاقے دے اندر، دوسرے شہر دے اندر، ملک دے اندر تجارت واسطے گئے سن۔ آپ نو اطلاع ملی، پیغام ملیا کہ محمد پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بن عبداللہ نے نبوت دا اعلان فرما دیتا ہے۔ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نال دوستی سی، اسلام تو پہلا بھی، تو حضرت ابو بکر صدیق دے نال تفصیلی مکمل گفتگو ہوئی۔ آپ دا دل اطمینان اندر ہویا، جا کے کلمہ پڑھیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام تو بعد مختلف
تکالیف دے اندروں گزرنا پیا مگر استقامت دے پہاڑ بن کے کھڑے رہے، اور آپ نے 8 شادیاں فرمائیاں نے۔ 8 شادیاں دے اندروں تقریباً 15 بیٹے اور بیٹیاں نے۔ 146 احادیث دے راوی نے۔ 8 احادیث صحیح البخاری دے اندر موجود نے، اور 5 احادیث صحیح مسلم دے اندر موجود نے، باقی دیگر احادیث دی کتب اندر۔ اور 22 مرتبہ آپ نے اپنی زبان مبارک تو حضرت عثمان نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ قرآن پاک دیاں کئی آیات آپ دی شان، آپ دی فضیلت بیان کر دیا نے، اور اسی طریقے دے نال 25 دے قریب ایسیاں احادیث نے کہ جنہ دے اندر ڈائریکٹ آپ نے حضرت عثمان دی فضیلت بیان فرمائی۔ تو مختصر وقت دے اندر میرا ارادہ ہے کہ حضرت عثمان دی سیرت اور شہادت دا تذکرہ کرن دا دعا فرماؤ کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک دے اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرما دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ پاک مومنہ تے راضی ہو گئے۔ کیڑے مومن؟ فرمایا اِذْ یُبَایِعُونَکَ تحت الشجرہ، فرمایا ایسے مومن جڑے ایک درخت دے نیچے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر دے پہ، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا اللہ پاک انہاں دے دلاں نو جان دے، اللہ پاک انہاں دے دلاں دے حال گوال نو جان دے۔ اللہ انج نہیں کہنا کہ انہاں نے اتوں تو بیعت کی تیئے، فرمایا نا دلان دے حال جانن والا کونے اللہ پاک گئے، اور اللہ پاک کی فرمانے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا انہاں دے دلان دا علم، انہاں دے دلان دے حال گوال دا سانو علم، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فرمایا سی آسمان تو انہاں تے سکینت دا نزول کر دیتا ہے، رحمت دا نزول کر دیتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا ان قریب اشینا لوگانوں فتح عطا کر دوانگے، ان قریب اسی تمام فتوحات انہاں دا مقدر بنا دوانگے۔ قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہن شان نزول سننا ذرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر آرام فرما دے بینے، آپ دے صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ دے اندر موجود نے، آرام کر دیاں۔ آپ نے خواب ویکھے آئینا،
خواب اندر ویندے نے کہ جناب والا میں تے میرے صحابہ کرام اسی مکہ المکرمہ دی اندر گئے بیت اللہ دا طواف کر دے پے بیت اللہ دی اندر جا کے عمرہ کر دے پے صبح ہوئیے تے صبح اللہ دے نبی نے اپنی خواب اپنے صحابہ کرام دے اگے بیان کی دیئے نا تے صحابہ کرام دے نے چلو نا سونے تیاری کریے تے چلیے جا کے عمرہ کرائیے خواب نو پورا کرائیے کیونکہ نبیان دی خواب بھی وحی ہویا کر دیئے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر اور آپ دے صحابہ کرام 1400 دی تعداد مدینہ منورہ چو نکلے نے مکہ المکرمہ دے اندر سفر شروع ہو گئے ہیں چلتے ہیں چلاتے ہیں جناب صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے اللہ اکبر اللہ یعنی مکہ المکرمہ دے بالکل قریب پہنچ گئے نے تے ادھر مکے والے انہوں پتہ چلے ہیں مسلمان اوندے بینے لہذا لڑائی دا ارادہ لے کے اوندے بینے اللہ اکبر انہوں نے بھی تیاری کر لئیے ہن جنگ ہونی ہے اللہ اکبر اللہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نو خبراں پہنچیاں نے کہ کفار مکہ نے ساڑھے آن دا غلط اثر لے آئے اسی تے عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں لڑائی دا تے ارادہ ہی نہیں لے کے آئے تلوارہ نہیں لے آدیاں نیزے نہیں لے آندے برچیاں تے زرہ نہیں لے کر کے آئے کوئی جنگ دا سامان ساڑھے کول موجود کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو فرما دینے کی کرنا چاہیے تے صحابہ نے مشورہ دیتا اللہ دے پاک پیغمبر جی اپنا قاصد بھیجو نا پیغام بھیجو نا نو کہ اسی لڑائی دا ارادہ لے کے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے زم پین واسطے آئے حجر اسود دا بوسہ لین واسطے آئے عمرہ کرنے واسطے آئے لہذا ساڑھا لڑائی دا کوئی منصوبہ نہیں کوئی ارادہ نہیں اللہ اکبر کون جائے گا ابو بکر جائے گا نہیں ابو بکر نہیں جائے گا عمر جائے گا عمر بھی نہیں جائے گا کون جائے گا سونیا عثمان جائے گا عثمان نو اللہ نے بڑا بڑا تاجر بنایا اور مکے والے اندنال رشتہ داریاں مینے حضرت عثمان دی گالنو مکے دے لوگ زیادہ مننگے فالو کرنگے اللہ دے نبی نے فرمایا جاؤ نا عثمان شان نزول بیان اندہ بیائے جاؤ نا عثمان مکے والے انو جا کے پیغام دے کر کے آؤ اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے اسی تے عمرہ کرنے واسطے آئے عمرے دا ارادہ لے کر کے آئے حضرت عثمان نے مکے دیاں کافرانوں وڈے وڈے چودریاں نو کٹھا کر کے پیغام دیتا تے مکے دے چودری تے مکے دے نواب مکے دے کافران دے عثمان گل سن ٹھیک ہے تسی لڑائی دا ارادہ لے کر کے نہیں آئے ٹھیک ہے تسی جناب لڑائی چگڑا کرنے واسطے نہیں جنگ کرنے واسطے نہیں آئے مگر عثمان گل سن لے تیرا نبی بیت اللہ دا عمرہ نہیں کر سکدا تیرے یار عمرہ نہیں کر سکدے اللہ اکبر اے بیت اللہ دا دروازہ کھلے ہے تیرا دل کر دے تے تو عمرہ کر لے تیرا دل کر دے تے تو طواف کر لے تیرا دل کر دے حجر اسود دا بوسہ لے لے تیرا دل کر دے زم راج کے پی لے تینوں اجازتانے تیرے نبی نو اجازت کوئی نہیں تیرے یارانو اجازت کوئی نہیں حضرت عثمان فرما دینے مکے دیو کافروں تسی کی سمجھے ہے میری تے میرے نبی دی محبت مذاق ہے میری تے میرے نبی دی محبت جڑی ہے میری تے میرے نبی دی وفاداری صرف اتنی کی ہے کہ میرا پیغمبر مقام حدیبیہ تے عمرہ کرنے واسطے تڑپ رہا گئے ترس رہا گئے تے ادھر عثمان عمرہ کر لوے فرما دینے گل سن لو مکے دیو کافرو قیامت تے آشک دیئے
قیامت تے آ سکدی ہے، مگر اللہ دے پیغمبر تو بغیر عثمان عمرہ بھی نہیں کرے گا، عثمان زمزم بھی نہیں پیوے گا، عثمان حجر اسود دا بوسہ بھی نہیں لے گا۔ ادھر جواب دیتا ہے نا، ادھر جناب والا کسے ظالم نے خبراں پھیلا دیتیاں، خبراں کی پھیلائیاں نے عثمان نو مکے دیاں کافران نے قتل کر دیتا ہے، عثمان نو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خبراں پہنچیاں میرے پیغمبر دے کول، میرے پیغمبر نے تمام صحابہ 1400 دی تعداد، میرے پیغمبر نے تمام صحابہ نو جمع فرما لیا، فرمایا میرے صحابہ میرے قریب آ جاؤ، میں نو پتہ چلے ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے، ساڑھے قاصد نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ قریب آؤ نا جی اللہ دے پاک پیغمبر جی فرمایا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نا۔ اللہ اکبر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا نقشہ بیان کر دینے، اللہ فرما دینے اے میرے پیغمبر دا جناب دایاں ہاتھ نا، اس ہاتھ دے اتے ابو بکر نے آ کے بیعت کی تھی، عمر نے آ کے بیعت کی تھی، علی نے آ کے بیعت کی تھی، ابو ہریرہ نے آ کے بیعت کی تھی، 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھیا بیعت کی تھی، اور اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ کرام اے تے دایاں ہاتھ ہو گیا میرا، اے جڑا بایاں ہاتھ نہ ہو سکتا ہے عثمان زندہ گئے، ہو سکتا ہے عثمان نو قتل نہ کیتا گئے، ہو سکتا ہے عثمان نو شہید نہ کیتا گئے۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اے ہاتھ میں محمد دے، اے ہاتھ میرے عثمان دے، اللہ تاکہ میرا عثمان بھی اس بیعت اندر شامل ہو جائے، تے اللہ پاک نو اے انداز اتنا پسند آئے، اللہ پاک نو حضرت عثمان دی جناب خون دا بدلہ لینا اس قدر پسند آئے۔ اللہ پاک نے جدوں انداز وکھیا تھلے نبی دا ہاتھ ہے، اتے حضرت عثمان دا ہاتھ ہے، اور درمیان اندر 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ کی فوق ایدیہم، فرمایا میرا پیغمبر تھلے تیرا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، اتے عثمان دا ہاتھ ہے، عثمان دے ہاتھ دے اتے ید اللہ کی فوق ایدیہم، میں رب دا ہاتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دی تھی سورہ الفتح، فرمایا میرا پیغمبر گل سننا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اللہ پاک انعام دین لگے نے، اللہ پاک بشارتاں دین لگے نے، اللہ پاک خوشخبریاں دین لگے نے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، پہلی خوشخبری پہلی بشارت، فرمایا جڑے 1400 صحابہ کرام نے اللہ پاک فرما دینے عثمان دا قتل دا بدلہ لینا میں رب نو اس قدر پسند آئے، عثمان دے خون دی قیمت دا بدلہ لینا میں رب نو اس قدر پسند آئے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا، میں انہاں تے راضی ہو گیا۔ دوسری بشارت تیسری بشارت اللہ پاک نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، فرمایا آسمانہ تو اسینہ تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیتا ہے، سکینت دا نزول فرما دیتا ہے، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، فرمایا چوتھی بشارت جڑی ہے ان قریب اسی تمام صحابہ نو فتح دے دوانگے۔ اے قرآن پاک دی سورہ الفتح ایدہ شان نزول، فرمایا میں رب نو عثمان دے خون دا بدلہ لینا، عثمان دی عظمت دا بدلہ لینا میں رب نو اس قدر پسند ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پہلی خوشخبری، فرمایا تھلے نبی دا ہاتھ تھے، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تھے، اور اوپر عثمان دا ہاتھ تھے، تے عثمان دے ہاتھ دے اوپر کی دا ہاتھ تھے، بولو اللہ رب
رب رحمان دا ہاتھ ہے اور فرمایا لقد رضی اللہ میں رب انہاں تے کی ہو گیا بولو راضی ہو گیا 1400 صحابہ تھے میں اے ہمیں گلہ نہیں کرنیاں چاہی دیاں کہ 1400 صحابہ نے اتو بیعت کی تیئے پھر بعد جناب دوڑ لاگے پھر گئے فرمایا فعلیما ما فی قلوبہم فرمایا دلان دے حال حوال کون جان دے انہاں نے دلوں بیعت کی تیئے دوڑے واپس پلٹے نہیں پلٹے تیسری خوشخبری فرمایا فانزل السکینۃ انہاں تے رب دی رحمت دا نزول ہو گیا تے جدے تے رب دی سکینت دا نزول ہو جائے او کدی پلٹ سکدا نہ ڈر ہو سکدا فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ان قریب اللہ انہوں فتح عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے اللہ اللہ عثمان دی عزت دا دفاع کرنا اللہ دی بھی سنت گئے اور اللہ دی نبی دی بھی سنت گئے عثمان دی عزت دا دفاع کرنا عثمان دی جناب والا عظمت دا دفاع کرنا ابو بکر دی بھی سنت حضرت عمر دی بھی سنت حضرت علی دی بھی سنت اور انشاءاللہ جنی دیر تک مسلمان اس زمین تے زندہ رہن گے گاج کے بول عثمان دی عظمت دا دفاع کر دے رہن گے اللہ اکبر اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ اکبر اللہ انج کہہ رہی عثمان دی گل آئیتے انج کہہ رہی ہے اللہ اکبر رتبہ خدا ودایا عثمان باغ یادا رتبہ خدا ودایا عثمان باغ یادا رتبہ خدا ودایا عثمان باغ یادا عرش بریت چرچا شخیان دے پیشوادا اللہ اللہ رتبہ خدا ودایا عثمان باغ یادا عرش بریت چرچا شخیان دے پیشوادا بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ سرکار جنا گوسن میں نا طواف کر سا سرکار جنا گوسن میں نا طواف کر سا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا او ویکھو پیارے دے دل دے اندر او ویکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا قدر گئے مصطفیٰ دا رتبہ خدا ودایا عثمان باغ یادا عرش بریت چرچا شخیان دے پیشوادا اللہ اکبر اللہ قرآن پاک دی ایک ایت ہوگی حضرت عثمان دی شان اندر اللہ اللہ آئیے گن قرآن پاک دا دوسرا مقام حضرت عثمان دی شان بیان کردہ پہ آئے حضرت عثمان دی فضیلت بیان کردہ پہ آئے فرمایا الذین ينفقون اموالکم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک دی اس قرآن دی عید دا ترجمہ سننا ذرا فرمایا الذین ينفقون اموالهم فرمایا اللہ دے بندے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کر دینے باللیل والنہار رات نو بھی خرچ کر دینے تے دن نو بھی خرچ کر دینے سر وعلانیہ ظاہری بھی خرچ کر دینے پوشیدہ بھی خرچ کر دینے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ انہا واسطے اللہ پاک دے کل بڑا بڑا اجر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا انہوں کسے قسم دا خوف نہیں انہوں کسے قسم دا غم نہیں ایک قرآن پاک دی جڑی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا حضرت عثمان دی سیرت پڑھنا حضرت عثمان دی سیرت دی اندرو جناب والا اے پیغام مل دینا حضرت عثمان دی سیرت دی اندرو اے سبق مل دینا اے پیغام مل دینا حضرت عثمان نے جناب دینے بھی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیتا ہے رات نو بھی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیتا ہے اور ظاہری بھی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیتا ہے پوشیدہ لوکا کے چھپا کے بھی اللہ دے رستے اندر مال خرچ کیتا ہے انج کہلا ہے ایک قرآن دی آیت حضرت عثمان دی سیرت بیان کر دی بینا حضرت عثمان دی عظمت اس آیت دا مصداق ہے حضرت عثمان دی شخصیت اس قرآن دی جناب والا آیت دا مصداق ہے اللہ اکبر ہون میں تھے ایک گل سمجھانا چاہنا احادیث دی روشنی اندر اللہ جان دیو صحابہ دا دور بڑی غربت والا دور ہے اللہ پیران چے پان واسطے جتیاں کوئی نہیں اور تانتے پان واسطے لباس کوئی نہیں اللہ جان دے اگر کوئی فوت ہو جان دینا کفن دا کپڑا بھی پورا میسر کوئی نہیں اور دو ماہ تک کران دی اندر چلا نہیں جناب والا چلے گھر دا میرے پیغمبر دی سیرت پڑھنا میرے پیغمبر دی سیرت دی اندروں پیغام مل دے سبق مل دے میرے پیغمبر دی جناب آپ گرانے دی اندر اللہ دو ماہ تک چلا نہیں سی چلیا کردا پہلا پیغام دین لگا پہلا سبق دین لگا ایڈی غربت ہون دے باوجود میرے پیغمبر دے صحابہ نے ناشکری نہیں کی تھی میرے پیغمبر دی صحابیات نے ناشکری نہیں کی تھی ایڈی غربت ہون دے باوجود میرے پیغمبر نے کدی بھی ناشکری نہیں کی تھی اور میرے پیغمبر دی ازواج نے بھی کدی ناشکری نہیں کی تھی اللہ جان دے آج اسی کھا کے دند ٹوٹ جاندے نے کھا کے میدے خراب ہو جاندے نے بعد ہضمی دے مرید بن جانے اللہ مگر زبانہ ناشکری تو بعد نہیں ہوں دیا اتے میریاں ماما بہنہ بھی سن دیا پہیاں نے اللہ جان دے خامد کما کے تھک جاندے بڑھا ہو جاندے مگر ماما بہنہ ناشکری تو بعد نہیں ہوں دیا نانا سونیاں سیرت عثمان پیغام دین دی پہیے نا سیرت عثمان دینوں تھے میں نو سمجھان دی پہیے اللہ غربت گوئے تنگی گوئے تھے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے صحابہ دا دور بڑی غربت والا اللہ اکبر غزوہ تبوک دا موقع نال اللہ اکبر اس جنگ نو جڑا نال انو جناب غزوہ ذات الرقاب بھی کیا جاندہ ہے یعنی ٹاکیاں والی جنگ نال اللہ اور انو جناب جیش الاسرہ بھی کیا جاندہ ہے تنگیاں والا دور تنگیاں والا زمانہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایسے میں ایک گل کرنا چاہنا غزوہ تبوک غزوہ ذات الرقاب ٹاکیاں والی جنگ اللہ جان دیو صحابہ نے پیراتے پٹیاں بنیاں نے غربت عالم پیراتے پٹیاں بنیاں نے تانتے پان واسطے لباس کوئی نہیں میدان دی اندر سینہ تان کے کھلوتے نے آتے نے سونیا 10 لڑنا کتھے مرنا کتھے سونیا اشارہ تسی کر دے جاؤ جانا سی قربان کر دے جانے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار
صحابہ دا دور غربت والا دور اللہ اللہ پھر انجھے کہہ لیے اور نہ دیتیاں نے جانا 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 نالے مال دیتے نے تائیو رب نے میں رتبے کمال دیتے نے سارے محبت نال پڑھو سبحان اللہ 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 انہاں دیتیاں نے جانا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی گولی نہیں جے بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں جے ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی گولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تھوڑی جی آواز کھول دے گلا میرا ہی پڑھیا جا رہے اللہ اکبر ہلکی جی بس اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا غزوہ تبوک دا موقع نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ہنج کر کے اعلان سننا حضرت عثمان دی سخاوت سننا ذرا آج ہر بندہ آندہ ہے میں بڑا وڈا تاجر آؤں ہر بندہ آندہ ہے میں بڑا وڈا بزنس مین آؤں ہر بندہ آندہ ہے میں جناب بڑا میرے اندر وڈا پانے اللہ اللہ میرے تو اگے کوئی ننگ نہیں سکدا میری دولت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا پھر سونیا منیا تیرے کول دولت ہوئے گی منیا تیرے کول جناب دنیا ہوئے گی منیا تو بڑا وڈا تاجر ہوئے گا منیا تیرا بڑا وڈا بزنس ہوئے گا مگر عثمان ورگا تیرا دل سخی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا میرے صحابہ غزوہ تبوک دا موقع ہے ذات الرقاع دا موقع ہے جیش الاسرہ دا موقع ہے فرمایا میرے صحابہ اٹھو نا اللہ دے رستے اندر تعاون کرو نا مال خرچ کرو نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جنگ نو مال دی بڑی لوڑے نا کیونکہ جنگاں جیڑیاں غربتاں نال نہیں لڑیاں جاندیاں جنگاں جیڑیاں نے ایمان تے مال نال لڑیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا تے حضرت عثمان اٹھ پئے نے اٹھ گیا دن سونیا 100 اونٹ جیڑا ہے بابا ساز و سامان میں اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا فرمایا ٹھیک عثمان بیٹھ جاؤ حضرت عثمان بیٹھ گئے پھر میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا اٹھو نا ہلے جناب والا مال دی لوڑے نا اللہ اکبر حضرت عثمان دوبارہ اٹھ پہ فرما دینے سونے 200 اونٹ جیڑا ہے بابا ساز و سامان میں اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا فرمایا ٹھیک عثمان بیٹھ جاؤ پھر اعلان کیتا فرمایا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کرو نا ہلے مال دی لوڑے نا سونے میں 300 اونٹ اللہ دے رستے اندر بما ساز و سامان خرچ کرنا اللہ 100 تے 200 300 گیا 300 ٹوٹل 600 اونٹ ہو گیا سونے میں اللہ دے رستے اندر بما ساز و سامان جنگی سامان دے نال خرچ کرنا فرمایا ٹھیک عثمان اللہ قبول فرما لوے مگر مال دی لوڑے اٹھو نہ صحابہ کرام حضرت عثمان سنی ذرا حضرت عثمان انج کر کے اپنے گھر اندر چلے گئے نے اللہ 1000 دینار دی تھیلی لے کر کے آئے نے میرے پیغمبر نے قدمہ دی اندر رکھ دیتی ہے نا میرے پیغمبر دی چوڑی مبارک دی اندر انج تھیلی رکھ دیتی ہے نا ویکھنا دراؤ انج تھیلی میرے پیغمبر دی چوڑی مبارک دی اندر رکھ دیتی ہے نا میرے پیغمبر کدی جناب تھیلی نو بائیں ہاتھ تے لے کے ہوندے نے کدی دائیں ہاتھ تے لے کے ہوندے نے اللہ نال میرے پیغمبر پڑھ دے نے ما ذرہ
عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ایتھے میں انہاں کالیاں کلوٹیاں نو بھئی مانا نو خبیصاں نو پیغام دینا چاہنا جیڑے اندن عثمان بدر اندر شریک نہیں سی اس کر کے عثمان تیرا برادی نہیں میں انہاں نو بے وقوفاں نو پیغام دینا چاہنا جیڑے اندن عثمان جناب صلح حدیبیہ دے موقع تے شامل نہیں سی اللہ عثمان تیرا دی نہیں اوے ظالمہ اگر بدر دے موقع تے نہیں مندہ اگر تو جناب صلح حدیبیہ دے موقع تے نہیں مندہ غزوہ تبوک دے موقع تے من لے مال عثمان دے اونٹ عثمان دے درگم و دینار عثمان دے زبان میرے پیغمبر دی فرمایا ما ذر عثمانو ما عمل بعد اليوم ترجمہ سننا دل خوش ہو جائے گا فرمایا عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے رب نے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے فرمایا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم فرمایا عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے مینوں توانوں یا 1450 سال ہو گئے نے میرے پیغمبر نے ایک جملہ کسے واسطے بولیا بولو کسے واسطے نہیں بولیا فرمایا عثمان آج دے دن تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے کوئی بھی عمل نہ کرے اللہ نے تیرے نام جنت پکی کر دیتی ہے وہ جیڑا دنیا تے رب دی جنت دا وارث بن جائے مہمان بن جائے تو کہنا ہے کہ وہ ایمان والا کوئی نہیں تو آنا ہے کہ عثمان تیرا برادی کوئی نہیں گل سدھی سدھی ہے گل پکی پکی ہے جیڑا عثمان نو ایمان والا نہیں بندہ جیڑا عثمان نو رب دی جنت والا نہیں بندہ اللہ دی قسم ہے وہ بندہ مومن ہو سکتا گاج کے بولو بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پہلا جناب صلح حدیبیہ والی ہے دوسری ہے سخاوت جناب والا سخی عثمان سخاوتاں کرن والا عثمان اللہ اکبر عثمان دی گل لائیت میرا دل کر دے انج کہلوائیں اللہ اللہ جدو مگنا ہے رب کو لو مگنا ہے جدو مگنا ہے گل دھیان نال سنی ذرا جدو مگنا ہے سیرت عثمان دا پیغام جدو مگنا ہے رب کو لو مگنا ہے پلہ کسے غیر اگے نہیں اڈنا راج راج کے مگنا ہے رب کو لو کدی مانگ دیاں سنگنا نہیں جدو مگنا ہے رب کو لو مگنا ہے پلہ کسے غیر اگے اڈنا نہیں راج راج کے مگنا ہے رب کو لو کدی مانگ دیاں سنگنا نہیں حق سچ دی کرنی ہے گل یارو حق سچ دی کرنی ہے گل یارو جھوٹا لفظ زبان تو کڈنا نہیں اور جاگر اس دے شاگد رس جائے اسی سخی عثمان نو چھڑنا اسی سخی عثمان نو نہیں چھڑنا فرمایا الذین ينفقون اموالکم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فَلَكُمْ أَجْرُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ اکبر اللہ قرآن دیاں دو ایتاں کو گیاں حضرت عثمان دی شان اندر آگن جناب والا حضرت عثمان دی سیرت دا ایک اور پیغام دینا چاہنا اللہ 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 جان دے عثمان دی عظمت دے عثمان دی سیرت دے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان باغ یا عثمان کون عثمان باغ یا عثمان غیرتاں والا عثمان شرما والا عثمان اللہ اکبر اللہ اللہ سننا جوانوں اے حدیث تو آٹے واسطے بیان کرنا چاہنا اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ غیرت والے شرما والے حیاما والے برما والے اللہ اکبر ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے اللہ بے تکلف انداز نال بیٹھے نے اللہ
اکبر ایج کر کے لتاں سیدیاں میرے پیغمبر دیاں لتاں مبارکاں بالکل سیدیاں نے اور لتاں مبارکاں تو کپڑا ایج پنڈلیاں تو سائٹ تے کویا ہے نا دروازہ کٹ کٹایا گیا کونے آواز حضرت ابو بکر صدیق فرمایا آن دو اندر ابو بکر صدیق اندر آگے میرے پیغمبر نے اپنی طبیعت جناب اپنی حالت ٹھیک نہیں یعنی کہ میرے پیغمبر نے اپنی لتاں مبارکانوں جناب کوئی حرکت نہیں دیتی اللہ اللہ پھر دروازہ کھڑ گیا کونے عمر فرمایا اندر آ جاؤ میرے پیغمبر نے اپنی لتاں مبارکانوں کوئی حرکت نہیں دیتی پھر دروازہ کھٹ کٹایا گیا کونے عثمان آئے کونے عثمان آئے اللہ اللہ حضرت قاری عبدالغفید رحمت اللہ علیہ بار بار پڑھیا کر دے سن کونے عثمان کونے دوہرا دمادے کونے ذوالنورین کونے جنتی عثمان کونے جنت شہزادہ عثمان میرے پیغمبر نے جدو سنیا عثمان آئے میرے پیغمبر جناب فوراً اپنی لتانوں کلود کر لے اوپر کپڑا لے لے میرے پیغمبر صدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اللہ اللہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ انگاؤ اے منظر نوٹ کر دیا بھئیاں نے وہاں عائشہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں تیری فقاہت تو قربان جاواں تیرے علم تو قربان جاواں تیری دنائی تو قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ آنگوں نے یہ منظر نوٹ فرما لیا یہ نکتہ نوٹ فرما لیا اللہ اللہ ابو بکر چلے گئے عمر چلے گئے عثمان چلے گئے تے سید عائشہ قریب آگیاں نے دیاں نے سنیا میں ایک گل کرنا چاہنیا فرمایا کرو نا عائشہ ایک دے بدلے دو کرو نا اللہ اللہ تمہیں کدی کدی اپنی بیوی نوے جو کہہ لیا کر اللہ جان دے حسید جناب کار اندر جائیے ادرائیل بن جانے آؤ ملک الموت بن جانے آؤ جے بیوی گال کرنا چاہے تے اکھا متھے تے رکھ لے دیں آؤ کارنا جلدی جلدی جڑی گال کرنی ہے میں بڑا تھکا دیں جتے ہو تے فلانٹنگ نہیں اللہ اللہ فرمایا عائشہ ایک نہیں دو کر تین کر جنیاں دل کر جائے کرنا میں محمد تیریاں گلہ سنن واسطے تیار اللہ اللہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ عرضاں کر دیاں سونیاں میرے بابا ابو بکر آئے تسی جناب لتانو حرکت کوئی نہیں دیتی پنڈلیاں تے کپڑا کوئی نہیں رکھے آؤ سونیاں عمر آیا اسے حالت اندر بیٹھے رہے ہو تے سونیاں عثمان آیا جدوں عثمان آئے نے تے تسی بالکل ٹھیک ہو کے بہ گئے ہو کپڑا پنڈلیاں تے کر لے آئے تے میرے نبی فرما دینے فرمایا عائشہ گل سننا جدا قیا آسمان دے فرشتے کر دینے تے میں محمد او دا غیار کیوں نہ کرا فرمایا عائشہ اللہ پاک نے حضرت عثمان شرما والا بنایا حیاواں والا بنایا اللہ دا جوانا سیرت عثمان سننے والو اپنی آنکھاں دے اندر غیاب پیدا کر لو اپنے دل دے اندر حیاب پیدا کر لے اپنے جسم دے اندر غیاب پیدا کر لے غیرت پیدا کر غیرت تو پیدا کر لے حیات تو پیدا کر لے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حیات پیکر دا ساتھ دے کے جنت دے دے گا اللہ اکبر فرمایا عائشہ فرمایا عائشہ عثمان دا حیا کون کر دینے آسمان دے فرشتے کر دینے تے میں محمد کیوں نہ حیا کرا پتہ چلیا ادھر گل سنو پتہ چلیا عثمان کون ہے بولو حیاما والا کون ہے شرما والا تے عثمان دے منن والے نو بھی حیا بولو حیادار ہونا چاہیے دے گلی چو گزر بازار چو گزر چوک چو گزر جتھے مرضی چلا جا جڑا حیا والا ہوندہ ہے غیرت والا ہوندہ ہے کسے ماں بہن بیٹی دی عزت نو تار تار کردہ بولو تے اللہ جان دے آج دا مسلمان ایسا درندہ بن گیا ہے کہ ادھتوں 8-9 سال دی بچی بھی محفوظ ہے حیا پیدا کر کل
قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عثمان دا ساتھ نصیب کر کے جنت دے دے گا۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ اللہ اکھیاں دا اتارا عثمان پیارا اکھیاں دا اتارا اکھیاں دا اتارا اکھیاں دا اتارا دل دا سگارا عثمان پیارا اکھیاں دا اتارا نال دل دا سگارا اکھیاں دا اتارا نال دل دا سگارا جدا گیا نوری کر دے جدا نوری گیا کر دے عثمان پیارا اکھیاں دا اتارا ہے نال دل دا سگارا گئے جدا نوری گیا کر دے عثمان پیارا ہے۔ اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ اللہ اللہ ہم زلف علی دا گئے ہم زلف علی دا گئے داماد پیغمبر ہے ہم زلف علی دا گئے نال داماد پیغمبر گئے اکھیاں دا اتارا گئے نال دل دا سگارا گئے۔ اللہ اللہ بڑی محبت والا جملہ بڑے پیار والا جملہ آج مدینہ منورہ دے اندر چلے جاؤ جڑے گئے نے عربی نو سمجھتے نے انہوں نے ویکھیا گوئے گا مسجد نبی دے بالکل قریب ہے نا ایک ہوٹل ہے او دے اوپر لکھے فندق عثمان بن عفان۔ اللہ اللہ میں ادھا ترجمہ جو کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکھیاں دا اتارا نال دل دا سگارا عثمان پیارا جدا اج بھی مدینے وچ موجود چبارا اکھیاں دا اتارا ہے نال دل دا سگارا گئے جدا نوری گیا کر دے عثمان پیارا ہے۔ اللہ اکبر اللہ قرآن دیا جناب دو ایتاں تو ایک حدیث ہو گئی آئیے ہن تیسری ایت میں پڑھنا چاہنا اللہ دا قرآن فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک نے جناب قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا جڑے اللہ دے رستے اندر قتل گو جان شہید گو جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا بلکہ جناب اللہ دے گاں زندہ نے انہاں نو رزق دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ قرآن دی جڑی ہے تھی نا اے بھی حضرت عثمان قرآن دی سید دا مصداق ہے۔ آئیے ہن جناب والا قرآن دی ہے تو بعد حدیث پڑھنا چاہنا آپ دی شہادت دے والے دینار اللہ اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب انج احد پہاڑ تے تشریف فرما اللہ اللہ احد پہاڑ دا تذکرہ گیا ہے انج کہہ لیے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن میرے نبی فرمایا کر دے سن فرما دینے اللہ اللہ احد پہاڑ میرے نال محبت کر دے میں احد پہاڑ نال محبت کرنا پھر ایک محبت نال دعا کر لے اللہ سونیا سانو احد پہاڑ ویکھنا نصیب فرما اللہ مکے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اکبر اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر اینج کر کے جناب سیرت دیاں گلاں ہو گئیاں ہن شہادت دی گل کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر اینج احد پہاڑ تے تشریف فرمانے تے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے نا لرزنا شروع کر دیتا ہے نا انج کہہ لو خوشی نال جھومنا شروع کر دیتا ہے نا خوشی نال ہلنا شروع کر دیتا ہے نا اللہ اللہ جنج حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خوشی نالان دینے میں غریب دیاں کیا باتا کیا شانہ پوری کائنات دا امیر ترین پیغمبر پوری کائنات دا سردار پیغمبر غریبان دے ویڑے آگے ہے اے جو احد پہاڑ بھی خوشی نال ہلنا شروع ہو گیا ہے آندہ میں پہاڑ دیاں کیا شانہ کیا مقام اللہ اللہ میرے پیغمبر میرے تے تشریف فرما گو گے اللہ دے نبی نے جو احد پہاڑ نو جناب ضرب لگائی ہے اللہ دے نبی فرما دینے اس بت احد ٹھہر جا کیوں کھلی جاندہ پہ ہیں کیوں جناب لڑکھڑائی جاندہ پہ ہیں تینوں پتہ نہیں علیکہ نبیون و صدیقون و شہیدان اللہ اللہ میرے نبی فرما دینے اوہ احد پہاڑ تینوں پتہ نہیں تیرے تے اللہ دا نبی سوارے تیرے تے ایک صدیق سوارے اور دو شہید سوار نے انہا چون دے اندرو دو شہید جڑے نے انہا دوہاں دے اندرو ایک حضرت عثمان شہید یعنی آپ دی شہادت دی پیشین گوئی آپ دی شہادت دی بشارت میرے پیغمبر نے اپنی زندگی مبارکہ دی اندر اللہ اکبر اپنی زبان مبارک جو ادا فرمائیے اللہ اللہ آئیے ہن جناب شہادت والگل جاندی بینا اللہ 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 دے پاک پیغمبر دا صحابی جڑائے نا پنجی جناب ہجری نو 24 ہجری نو اللہ اللہ خلیفہ سوم بن گیا ہے امیر المؤمنین بن گئے نے اللہ اکبر آپ دی خلافت 12 سال رہی ہے نا اللہ اکبر 12 سال 35 تقریب 35 36 ہجری نو جناب اللہ اللہ 12 سال جڑے آپ نے جناب خلافت دینے 6 سال بڑے سکون نال گزرے نے بڑے امن نال گزرے نے بڑے اچھے طریقے نال گزرے نے اللہ 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 پاک فتوحاتاں دیاندہ پہ ہے افریقہ فتح ہو گیا جناب طرح طرح دے ملک بڑی بڑی دور اللہ پاک نے اسلام دا جنڈا اسلام نو غالب فرما دیتا ہے 6 سال بڑے امن والے اگلے 6 سال جڑے نے نا ہن جناب طرح طرح دے فتنے اٹھن لگ پین اللہ اللہ کتے جناب کوئی فتنہ کتے کوئی فتنہ کتے کوئی فتنہ ایک فتنہ سب تو بڑا فتنہ ہے انہوں کیا جاندہ ہے فتنہ سبائیت عبداللہ بن سبا یہودی نا ایدہ فتنہ اٹھے ہے سب تو بڑا فتنہ ہے نا اللہ اللہ مصر اندر جاندہ ہے کانا پھوسی کردہ ہے شام اندر جاندہ ہے کانا پھوسی کردہ ہے اللہ اللہ غیبتاں تے چگلیاں کردہ ہے اللہ ایک ہی اندہ پہ عثمان دی خلافت اندر کوئی جناب انہوں خلافت کرندہ طریقہ نہیں ہوندہ کوئی حکومت ٹھیک نہیں کردہ پیا لوگ دنال مل دے جان دے پینے اللہ اللہ کئیاں بندیاں نو عادت ہوندی ہے کانا پھوسی کرندی اللہ جاندہ میں ایک گل کرنا چاہنا جڑا تیرے منہ تے گل کرے جڑا جناب تیرے سامنے آ کے گل کرے مخلص بندہ گئے تیرے نال وفادار بندہ گئے تیری اصلاح کرنا چاہندہ ہے تے جڑا کانڈ پیچھے گل کرے جڑا جناب پیچھوں پیچھوں گلاں کردہ رہے بزدل گئے منافق گئے تیرا دشمن گئے انج عبداللہ بن سبا حضرت عثمان دا دشمن سے منافق ہے اللہ اللہ کانڈ پیچھے گلاں کردہ رہندہ ہے نا ایک ہی ہو رہا اوک ہی ہو رہا اللہ اکبر اللہ آگئی ہے جناب 35 36 ہجری آگئی ہے اللہ اکبر انہیں جناب کانا پھوسی پروپوگنڈا کر کے اپنے نال بڑے لوگاں ملا لے آئے نا جڑے لوگ دنال مل گئے نے انہاں نو باغی کیا جاندہ ہے انہاں نو بلوائی کیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر 36 35 36 ہجری جدوں آئیے نا تے صحابہ کرام مدینے ہو مکہ المکرمہ دی اندر حج کرن واسطے
چلے گئے نے اور مدینہ منورہ دے اندر تھوڑے جے لوگ باقی بچے نے، بزرگ زیادہ بچ گئے۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن سبا مدینے پہنچ گیا ہے نا، اللہ ہونے جناب اپنے سارے باغیاں نو نال لے کے مسجد نبوی دے اندر آیا۔ جمعۃ المبارک دا دینے حضرت عثمان خطبہ ارشاد فرماندے پے نے، ظالم اگے بڑھے آئے نا، اینج حضرت عثمان نے ہاتھ اندر آسا پکڑے آئے نا، ایک ظالم اگے بڑھے آئے آسا توڑ دیتا ہے، فرمایا ظالمہ تینوں پتہ نہیں اے او آسا ہے جڑا آسا میرے پیغمبر اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ پھر ابو بکر نے پکڑیا، پھر عمر نے پکڑیا، اینی گل کرن دی دیرے نا اللہ پتھران دی بارش شروع ہو گئی ہے نا، میدان دی اندر جمعۃ المبارک دا دینے اللہ مسجد دی اندر میدان جنگ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان پتھر مارے بے ہوش ہو گئے، گھر دے اندر چلے گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ہوش آئی ہیں تے ہوش آندیاں نال پوچھ دینے، اوے مینوں دسو تے صحیح نا مدینے دا حال کیے، مدینے دا منظر کیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن جناب سیدنا عثمان نو گھر دے اندر قید کر دیتا ہے، محاصرہ کر لیا ہے۔ اللہ جمعہ نہیں مسجد نبوی اندر پڑھا سکتا، اللہ نمازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ 40 دن تک آپ دا پانی بند رہا، آپ دا کھانا بند رہا، راشن بند رہا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آئے نے تے ظالمہ نے تلوارہ مار کے نیزے مار کے مشکی دے پھاڑ دیتے، پانی رڑ گیا۔ حضرت علی فرما دینے لوگو کوئی کافر بھی اپنے دشمن، کوئی کافر بھی اپنے قیدی نال انج نہیں کردا، یہودی انج عیسائی انج نہیں کردے، اوے تسی کیوں عثمان میرے پیغمبر دا صحابی ہیں کیوں انج کردے پے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ خیر جناب وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن سیدنا علی نے پانی لے آئے، راشن لے آئے، حضرت عثمان دے گھر اندر جناب پہنچان اندر کامیاب ہو گئے نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ملاقاتاں ہوئیاں نے۔ ملاقاتاں دے اندر جناب حضرت علی فرما دینے عثمان پہ آ رہا، میں تینوں 3 گلاں کہنا چاہنا، فرمایا کرو نہ کیڑیاں کرنا چاہن دے ہو۔ حضرت علی فرما دینے عثمان جی سب تو پہلی گل ہے خلافت چھڑ دو نا، خلافت چھوڑ دو نا، اللہ باغیاں دے مطالبہ نا یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ جڑی دشمنی کر دیں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عثمان فرما دینے علی پیاریا مینوں خلافت دا شوق نہیں، مینوں اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ پاک تینوں ایک قمیض پہنائے گا، ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اتارن دی کوشش کرنگے تو اتارنی نہیں۔ فرما دینے میں تے حدیث تے پیرا دیندہ پیا، میں تے حدیث نال وفاداری کردہ پیا۔ اللہ حضرات دی وقار دوسری گل کیتی ہیں، فرمایا عثمان اج کرو نا میں راتو رات بہترین کوڑیاں دا انتظام کر دینا، مدینہ چھوڑو تے جناب ملک شام اندر چلے جاؤ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے جاؤ، اے آپ دے سسر بھی لگ دینے۔ اللہ حضرت عثمان فرما دینے علی پیاریا مینوں مدینے دیاں جدائیاں پسند نہیں، مینوں مدینے دیاں جدائیاں برداشت نہیں۔ اللہ اکبر، تیسری گل کر دینے فرما دینے عثمان انج کرو نا اگر تسی مدینہ بھی نہیں چھڑنا خلافت بھی نہیں چھڑنی تو انج کرو نا مینوں لڑائی دی اجازت دے دو نا، مینوں جنگ دی اجازت دے دو۔ آج بھی اللہ پاک نے علی دے بازوਆਂ دے اندر طاقت رکھی ہے، علی خیبر دا قلعہ اڑا سکتا ہے، علی مرحب دی گردن اڑا سکتا ہے، علی عمر بن عبد ود دا قتل کر سکتا ہے۔ آج بھی علی باغیاں نال مطالبہ، باغیاں نال مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اجازت دو نا، سنیا جے عثمان امن پسند، عثمان میرے نبی دی امت دا خیر خواہ، اللہ وقت اجازت نہیں دیندہ پیا، بڑیاں گلاں کرن والیاں۔ حضرت عثمان فرما دینے علی پیاریا نام مینوں
مدینے دی جدائی پسند ہے، نہ مدینے اندر لڑائی پسند ہے، نہ مدینے دی جدائی پسند ہے، نہ مدینے اندر لڑائی پسند ہے۔ اللہ اللہ حضرت علی واپس آگے، اللہ اکبر۔ اگلا دن ہویا، حضرت عثمان اپنے مکان دی چھت دے چڑھے نے، چڑھ کے فرما دینے لوگو گل سنو نا، مسلمان باغی سارے آ جاؤ۔ اللہ اللہ سارے جمع ہو گئے، فرما دینے گل سنو، کیا میں صحابی رسول نہیں ہاں؟ بالکل صحابی رسول ہاں۔ کیا میں دماد رسول نہیں ہاں؟ بالکل دماد رسول ہاں۔ کیا میں حمزلف علی نہیں ہاں؟ بالکل حمزلف علی ہاں۔ کیا بیرے رومہ خرید کر کے مسلمانہ دی اندر غیر مسلمہ دی اندر وقف نہیں کیتا؟ بالکل کیتا ہے۔ غزوہ تبوک تے مال خرچ کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ بالکل کیتا۔ یعنی اپنے اوصاف اپنی سیرت دا پیغام لوگانو دسیا ہے۔ اللہ اللہ فرما دینے گل سنو باغیو، جدوں بھی کسے بندے نو قتل کیتا جاندہ ہے تنہ گلہ دی وجہ تو کیتا جاندہ ہے۔ پہلی گل لے کے بندہ اسلام تو مرتد ہو جائے، فرما دینے جدوں دا میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، میں پلٹنا گوارا نہیں کیتا، پلٹنا ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اللہ فرما دینے دیتی مر مٹ جاواں گا اسلام تے۔ دوسری گل جیڑی ہے نا، فرما دینے جڑا بندہ زانی گئے شادی شدہ انہوں سنسار کیتا جاندہ ہے، رجم کیتا جاندہ ہے، انہوں قتل کیتا جاندہ ہے۔ فرما دینے زنا دیاں گلہ کر دیں ہو، میں تے اسلام تو پہلا بھی کدی زنا نہیں کیتا، اسلام قبول کرن تو بعد میں کنج زنا دا سوچ سکنا۔ تیسری گل کر دینے، تیسری گل فرما دینے ہو لوگو گل سنو نا، اللہ اللہ پہلی گل جڑی ہے نا، فرما دینے اسلام تو مرتد میں نہیں گویا، زنا میں نہیں کدی کیتا۔ تیسری گل ہے قتل دا بدلہ قتل ہندہ ہے نا، قتل بھی میں کسے نو نہیں کیتا، میں نو کیوں تسی قتل کرنا چاہندے ہو؟ اللہ اللہ باغیاں دینے گل لے کیے مطالبہ کیے، اللہ اللہ خلافت چھوڑ دے، فرما دینے اللہ دے نبی دی حدیث تے جان جان دیئے چلی جائے مگر خلافت نہیں چھوڑاں گا۔ نیچے آگے اگلا دن گویا 18 ذوالحج، آج 17 تے کل 18 ذوالحج جو یہ نا، اللہ اللہ میں مدینہ منورہ دی اندر خبراں پھیل گئیاں، حضرت امیر معاویہ شام چوان دے پینے تے انہا باغیاں جدوں پتہ چلیا نا کہ امیر معاویہ دے پہ ساڑھا پلین ختم ہو جائے گا، ساڑھے کیتے کرائے تے پانی پھر جائے گا۔ اللہ اللہ اینج کر کے جناب حضرت عثمان دے گھر تے حملہ کر دیتا ہے، اللہ بول دیتا ہے نا، تلواراں لے کے داخل ہو گئے نے۔ اللہ عثمان دے گرانے نو قتل کیتا جاندہ پہ ہے، عثمان دے گرانے نو گاجر مولی دی طرح کٹھیا جاندہ پہ ہے۔ اللہ 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 اکبر اللہ حضرت عثمان ایک ظالم اگے بڑے ہیں نا قتل کرن واسطے، حضرت جناب نائلہ امیر معاویہ دی بہن عثمان دی بیوی اینج کر کے اگے بڑی ہے نا، جان دیو غم خار بیویاں خامندہ ساتھ دیا کر دیا نے، اگے بڑی ہے نا ایک ظالم نے تلوار اینج چلائیے، حضرت نائلہ دا ہاتھ کٹیا گیا، انگلیاں کٹیاں گیا، انگلیاں کٹن تو بعد حضرت عثمان دی گردن تے تلوار آکے لگی ہے، سارے کلم ہو گیا ہے، میرا عثمان دنیا تو چلا گیا ہے۔ تے جان دیو جدوں 18 ذوالحج دا دینے حضرت عثمان فرما دینے اپنے گھر والیاں نو کٹھا کیتا ہے، وعد و نصیحت فرمائیے، وعد و نصیحت فرمان تو بعد فرما دینے میں نو لگ دے آج میں دنیا تو چلا جانا ہے، آج تواڈی میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ نانا عثمان جدیاں گلہ نہ کرو، فرما دینے کنے کنے میرے پیغمبر خواب اندر ملاقات ہوئی ہے، فرمایا عثمان آج جنت اندر رال کے افطاریاں کرانگے، میرا عثمان بڑے دن گو گینے تو روزے رکھ دا پیا ہے، پکھا دے پیاسا۔ اللہ اللہ حضرت عثمان دے غلام نے پوچھیا عثمان روزانہ روزہ رکھ دے پہ پکھے دے پیاسے، دسونا پکھ کنج ختم ہوں دیئے پیاس کنج ختم ہوں دیئے۔ حضرت عثمان فرما دینے جدو پکھ لگ دیئے اور سنی گانیانو روح دی غذاب بنان والے آؤ، سنی جناب فلمانو جناب اپنے جسم دی غذاب بنان والے آؤ، عثمان فرما دینے جدو پکھ لگ دیئے اللہ دے نبی دی ذات تے درود پڑھ لینا، اللہ پکھ مکا دیندے
جدو پیاس لگ دیئے اللہ دا قرآن پڑھ لینا اللہ پیاس مکا دیندے اللہ اللہ قرآن لے کے بے گے پہلا پارا شروع کر دیتے پڑھ دیا آخر تے پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اللہ قرآن پڑھ دیا اس مقام تے پہنچے نے تے آپ دی روح پرواد ہو گئی پھر اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون 18 ذوالحج ہے اور آپ قرآن پڑھ دیا دنیا تو چلے گئے رحلت فرما گئے 18 ذوالحج آپ دی شہادت دا دن ہے دعا فرمائیے جتھے عثمان لیٹے نے اللہ قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور عثمان دی سیرت اندروں میں نو تینوں پیغام ملے ہے کہ انسان نو سخی ہونا چاہیے تے اللہ دے رستے اندر مال خرچ کرنے والا ہونا چاہیے دوسرا پیغام کہ بندہ حیادار ہونا چاہیے تیسرا پیغام قرآن اور حدیث تے اگر جان دی بادی لگانی بھی پہ جائے تے پیچھے اٹھنا وآخر دعوانا عن الحمدللہ